اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن آسان کر دیا نصیحت کے لیے، پاس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم منبع رشد و ہدایت ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدقت وبررت يا رب العالمين۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ارشاد گرامی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ ناظرین، لفظ اسلام کا مادہ لفظ سلم سے ہے، جس کے معنی امن، سلامتی، آشتی اور تحفظ کے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ منافع رساں ہے۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ کوئی 4 دہائیوں سے درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب۔ آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اور دیگر جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے خدمات سے انجام دے رہے ہیں۔ ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام صبح عظیم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کو بلا توقف آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ لفظ امن و سلامتی کا معنی و مفہوم کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران خان صاحب. ویلکم سر. موضوع جو ہے جس طرح یہ انٹرنیشنل ہے اور جو اسلامی فکر ہے امن اور سلامتی، یہ بھی ساری کائنات کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے. اور ہمارا دعویٰ بھی یہ ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا داعی ہے. بالکل. اور پوری روئے زمین میں اس کا پیغام یہ ہے کہ جیو اور جینے دو. امن ہے، سلامتی ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے، حیوانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، درختوں کے لیے بھی. بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھلدار درختوں کا نہ کاٹو. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جانور کو ذبح بھی کرنا ہو تو اس کے بھی آداب سکھائے. پانی پلاؤ، اس کو چارہ کھلاؤ، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اس کے ساتھ بھی احسان کرو، لٹا کے مضبوطی سے پکڑ کے تیز چھری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے. تو دین اسلام ایک واحد دین ہے جس نے ہر ایک کے حقوق کا تعین کیا. سرکار نے فرمایا پانی کا بے جا استعمال نہ کرو، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، اس کا بھی ایک حق ہے. تم پہاڑ سے اونچے نہیں ہو جاؤ گے، اس کو پھاڑ نہیں دو گے. تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ الخلق و عیال اللہ، کہ جتنی مخلوق ہے یہ اللہ کے عیال کی طرح ہے. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. تو یہ امن اور سلامتی، اگر ان دونوں لفظوں کو اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، جو قرآن مقدس کا آخری پیغام، آخری آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس میں اسلام اور دین دونوں لفظوں کو بھی استعمال کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا. تو پہلے تو ان دو لفظوں کو تھوڑا سا سمجھ لیں. اسلام اور دین، دین پورا نظام زندگی ہے اور اسلام پورا نظام زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سانچے میں ڈال دینا ہے. جی ہم یہاں سے جلالی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جلالی صاحب، ہمارا اگلا سوال آپ سے ہے کہ قرآن و حدیث سلامتی کا کون سا تصور پیش کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب بہت شکریہ. ویلکم سر. کہ دوبارہ اس پروگرام کے اندر موقع ملا اور عظیم شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر عظیم فاروقی صاحب، ماشاءاللہ علمی بھی ہے، روحانی بھی ہے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تو جہاں تک آپ نے سوال کیا تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ دین اسلام آسمانی دین ہے، اور آسمانی دین کے علاوہ اس کائنات اور اس دھرتی پر امن و سلامتی کا ضامن کوئی دین نہیں ہو سکتا. اور وہ بھی تب تک کہ جب تک اس کے اندر انسانی دست برد جو ہے وہ نہ ہو اور دست درازی نہ ہو، انسان کا عمل دخل نہ ہو، یعنی تحریف وغیرہ نہ ہو، اللہ کا نظام اور اس کا جو پیغام ہے اپنی اصلی صورت میں ہو. تو یہ اعزاز بھی دین اسلام کو ہے کہ قیامت تک یہ دین جو ہے اپنی اصلی صورت میں رہے گا. اور پہلے ادیان جو ان کے اندر تحریف ہو چکی اور ہر طرح کی اس کے اندر تبدیلیاں آ چکی. تو اس حوالے سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انسانوں نے خود نظام بنایا ہے وہ تو ناکارہ ہیں، وہ اس کائنات کو امن و سکون اور سلامتی نہیں دے سکتے. تو دین اسلام جو ہے یہ اس دھرتی پر امن و سلامتی استحکام کا جو ہے وہ ضامن ہے. تو اس زمین پر جو امن و سلامتی اور سکون اور آشتی کا جو مین چیز ہے وہ عدل ہے، عدل اور مساوات. قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث نبویہ اور سرکار کی سیرت طیبہ جو ہے وہ ہمیں عدل و انصاف کا درس دیتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کی 20 آیات ہیں جو عدل کا حکم دیتی ہیں. اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ رب العزت
عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں یوں بھی فرمایا اعدلوا، تم عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، جو عدل ہے یہ تقوی کے بہت قریب تر ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ عدل کا معنی جو لغت والے لوگ اہل لغت نے بیان فرمایا، وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا۔ اور علامہ اصفہانی نے لکھا کہ العدل هو المساوات، عدل جو ہے وہ مساوات ہے۔ اور جو پہلا معنی میں نے عرض کیا کہ وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، یعنی جو اس کا پرزے کی اپنی اصل جگہ اس کو وہاں پہ رکھیں تو وہ صحیح چلتا رہے گا۔ اور عدل کے اگینسٹ جو لفظ ہے وہ ظلم کا ہے۔ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا۔ ایک پرزہ جہاں جس جگہ کے لیے بنا ہے وہ وہاں رکھیں گے تو وہ صحیح کام کرے گا، اور اس کو ہٹا کر کہیں اور رکھیں گے، وہ جگہ تنگ ہوگی تو وہ آئے گا نہیں، کھلی ہوگی تو کھڑک کرتا رہے گا، چل نہیں سکے گا۔ یہ نظام اصل میں جو ہے نا، عدل کا اتنا گہرا لفظ ہے کہ ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا۔ اور اس کو مزید آسان لائیں تو یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا حق دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر چیز کا حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حق۔ تو ہر چیز کا حق ہے، ایون کہ بندے کا اپنی ذات پر بھی حق ہے، مثلا ٹائم پر سوئے اور دیگر غذا ٹائم پر لے، ہلاکت سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو سرکار نے فرمایا ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ تو جب صاحب حق کو حق ملے گا تو امن سکون اور جو ہے خوشحالی اور تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک ہے نا کہ آپ جو ہے وہ عام نارمل حالات ہوں تو آپ عدل و انصاف کریں۔ اگر کہیں ایسا ہے کہ بندے پہ کسی نے ظلم زیادتی کر دیا ہے تو قرآن تو اس حوالے سے بھی کہتا ہے کہ آپ نے اپنے اس ظلم زیادتی کے انتقام لینا ہے تو وہ کیا لینا ہے۔ معاشرے کے اندر تو آج کل یہ ہے کہ انتقام لینا ہو تو جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں یہ ہے کہ پہلی چیز تو ہے کہ جو ہے وہ احسان، معاف کر دے، ادفع باللتی احسن۔ آپ جو ہے وہ آپ پہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں احسن طریقے سے اس کا جواب دیں۔ آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو اس کو دعا دیں۔ تو فرمایا کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ تو ایسی صورت میں جب آپ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں گے تو آپ کا جانی دشمن جو ہے وہ بھی آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ تو میں یہ مختصر عرض کرتا ہوں کہ دین جو ہے وہ نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، بھلائی ہے۔ اس کے اندر اللہ سے لے کر اللہ کے مخلوق کے ادنا فرد تک جو ہے ہر ایک کے ساتھ اسلام جو ہے وہ خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس پر قرآن و حدیث کی اتنے دلیلیں ہیں کہ اسلام جو ہے یہی جو ہے امن و سلامتی کا دائی، اور اسی کے دامن کے ساتھ وابستگی سے جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر امن و سلامتی قائم ہو سکتی ہے۔ جی ناظرین، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی اسلامی تصور امن پر، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فاروقی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلامی اور مغربی تصور امن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، اس بات کا تو ابھی گفتگو سے تعین ہو گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے آئے اس کے مقابلے میں تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی سینکشن نہیں ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دے دیا، بیان کر دیا، لہذا تم کسی شک میں مبتلا نہ ہو کہ شاید یورپ جو ہے کوئی خاص امن کی جو بات کر وہ شاید دین اسلام سے زیادہ بہتر ہے، یا کوئی اور فورم سے اگر کوئی امن اور سلامتی کی اپنی ڈیفینیشن آ رہی ہے تو وہ جو ہے وہ شاید زیادہ اپلیکیبل ہے۔ تو اسلام سراپا امن ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی کو لمبی چوڑی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کھلی کتاب،
اسلام سے پہلے بھی حلف الفضول جو ہے آپ کے اعلان نبوت سے پہلے حضور نے فرمایا آج بھی ایسا اگر کوئی معاہدہ ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں جس میں امن کی بات ہو، سلامتی کی بات ہو۔ بالکل۔ اور پھر جو ہے آپ جب مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے، جبر کو، ظلم کو، زیادتی کو آپ نے گریبان نہیں پکڑے، آپ نے قتل و غارت کا ماحول پیدا نہیں کیا، صبر کیا، ان اللہ مع الصابرین۔ جب مدینہ شریف گئے تو آپ نے دیکھا حالات مختلف ہیں، وہاں یہودی بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، وہاں مہاجرین بھی ہیں، انصار۔ تو آپ نے سب سے پہلے میثاق مدینہ، اس کی ساری تفصیلات پڑھے، پھر آپ نے صلح نامہ حدیبیہ آپ نے کیا، پھر آپ کی جتنے بھی غزوات تھے وہ سارے مدافعانہ تھے، اپنے دفاع میں لڑے۔ وہ مکہ سے سینکڑوں میل چل کے وہ آئے تھے نابود کرنے کے لیے۔ غزوہ احد میں بھی ایسے ہوا، غزوہ خندق میں بھی ایسے ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ جو ہے وہ اسلام کا جو تصور امن ہے۔ پھر جب بدترین دشمن آپ کے شکنجے میں آ گئے فتح مکہ کے دن، تو آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا، حتیٰ کہ مورخین حیران ہیں کہ ہندہ جب آئی تو جس طرح اس نے بد زبانی کی، سرکار نے فرمایا کہ ہندہ تم ہمیں جو مرضی کہتی رہو، ہم نے تو تمہیں معاف کر دیا۔ اور اسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لمحے سے پہلے شاید میرے لیے نعوذ باللہ سب سے ناپسندیدہ شخصیت آپ تھے، لیکن آپ کا یہ خلق عظیم دیکھ کے، یہ چاہت اور محبت اور یہ ہر ایک کے لیے جذبہ اظہار دیکھ کے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ پوری روئے زمین سے آپ سے زیادہ عظیم انسان کوئی نہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ امن اور سلامتی کا پیغام تھا۔ اور ایک بدترین بظاہر دشمن تھا حضرت حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور علیہ السلام کو شہید کیا غزوہ احد میں اور کلیجہ نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آیا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور اکرمہ بن ابو جہل جو فتح مکہ کے موقع پہ بھاگ گیا تھا، جب وہ معافی مانگنے کے لیے آیا کہ مجھے امن دیا جائے، تو سرکار حدیث میں اس طرح اٹھ کے بھاگے کہ کندھے سے چادر گر گئی، اور چادر بھی نہیں پکڑی کہ اس بدترین دشمن کا بیٹا جو ہے بدترین دشمن ہے، لیکن کہ وہ امن کا پیغام لے کے آیا تو آپ چل کے اس کے پاس گئے۔ تو اس اعتبار سے لیکن جو مغرب نے یہ ایسا املگامیشن سی بنا دی، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا جی اسلام یہ تو تاریخی، یہ تو بوچڑ خانہ ہے، یہ تو قصاب کی دکان ہے، اور اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ محض پراپوگنڈا ہے۔ اگر ہم پھر علامہ اقبال کی زبان میں ہمیں کچھ کہنا پڑے گا تو اگر اس مغرب کو جو امن کے وہ دائی ہیں، ان کے نزدیک جو دہشت گردی اس کی ڈیفینیشن اور ہے، اور مسلمانوں کے لیے، اور اگر ہٹلر سارا کچھ کر جائے تو وہ ساری نیکی اور اصلاح کا کام ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا بنیادی حق جو یو این او نے ان کو دیا، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، وہ چینیا ہو، وہ چیچینیا ہو، وہ کوسوو ہو، وہاں پیمانے اور ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اصل حقیقت کو اپنے انداز میں پیش کیا کہ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشم ہے وہاں ہے یہ ظلمات، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاریوں اریانیوں میخاریوں فلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات، وہ قوم کے فیضان سماوی سے محروم، حد اس کے کمالات کے ابرق و بخارات، اور انہیں لتاڑا کے دیار مغرب میں رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہوگا ناپائیدار ہوگا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اور یہ الزام دیا جاتا ہے دیکھو جی اسلام میں تو جہاد کا کنسیپٹ ہے، یہ تلوار لے کے نکل جو، او بھائی جہاد کی تو کتنی قسمیں ہیں، سرکار نے افضل ترین جہاد تو فرمایا اپنے نفس کے خلاف ہے، اپنی اصلاح کرنا، اپنے باطن کے اندر جو بت چھپے ہوئے ہیں، جو بری خواہشات چھپی ہوئی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، شہوت ہے، بدعت ہے اور منافقتیں ہیں، اس کے خلاف لڑنا۔ جہاد کی افضل صورت تو یہ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنانا تو قلم سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے۔ سرکار فرماتے تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اگر ہمت ہے تو قوت سے روکو،
نہیں تو زبان سے سمجھاؤ، نہیں تو دل سے برا سمجھو، پھر مال کے ساتھ بھی ہے، پھر غربت کے خلاف بھی ہے، پھر جہالت کے خلاف بھی ہے۔ تو انسان کو آسودہ خاطر کرنے کے لیے، پرامن ایک زندگی مہیا کرنے کے لیے ہر کاوش کا نام جہاد ہے۔ جہاد ہے۔ اور جو تلوار کی بات ہے اس میں بھی حضرت اقبال نے تو بڑی وضاحت کی کہ تعلیم جو فقط جو ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے، ہوس کے لیے ہو، وہ ایک فتنے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر کوئی تلوار جو ہے وہ حق کے لیے اٹھتی ہے تو وہ بھی فتنے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ تو آخری ہے کہ اگر کوئی ہماری جان لینے کے در پہ ہو جائے، ہمارا ایمان چھیننے کے در پہ ہو جائے، ہماری عزتوں کو پائمال کرنے لگ جائے، ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے، تو پھر شریعت نے کہا ہے ٹھیک ہے، تم بھی پھر اپنا دفاع کرو، تم بھی اپنی حفاظت کرو، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو یہ تو دنیا کی کسی ڈیفینیشن میں، یورپ کی ہو، چاہے اسلام کی ہو یا کسی دھرم کی ہو، ہر کوئی یہ حق دیتا ہے کہ اپنی عزت کا تحفظ کرو، اپنی جان کا تحفظ کرو، اپنے ایمان کا تحفظ کرو، جیو اور جینے دو۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جلالی صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ امن و سلامتی کے راستے میں کون سی رکاوٹیں ہیں جو حائل ہوتی ہیں، اور ہم ان رکاوٹوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ بہت پیارا سوال ہے عمران صاحب۔ جو امن و سلامتی کے درمیان رکاوٹیں ہیں، یہ مختلف الجہات ہیں، کئی رکاوٹیں ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے میں پہلے عرض کروں گا ٹائم کے اندر جتنی بات ہو سکی۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام ہمیں جہاں جو ہے امن و سلامتی کا درس دیتا ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کا خیال بھی رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جذبہ ایثار جو ہے، یہ بہت بڑا جذبہ اسلام کے اندر ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنا، بعض اوقات ایسا ہے کہ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں دوسرے کے لیے۔ ایسا اگر کوئی جذبہ ظاہر کرتے ہیں تو دوسرے کے دل میں آپ کی محبت آئے گی، بڑھ جاتی ہے، اور جو ہے وہ رسپیکٹ آئے گی اور اعتماد بڑھے گا۔ تو اب اس دور میں یہ پرابلم ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حقوق ہیں، میرے ذمہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک پرابلم بنی ہے کہ ہر بندہ حق تو سمجھتا، فرائض یاد نہیں، حقوق یاد ہیں، فرائض یاد ہیں، یہ پرابلم ہے۔ اور ایک تو یہ معاشرتی طور پر ہے۔ اس سے اوپر جو اگر اصحاب اقتدار تک جائیں تو وہاں بھی احساس ذمہ داری ہمیں بہت کم لگتی ہے۔ اگر جب ہم اپنے جو اسلاف کو دیکھتے ہیں نا، تو اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ایک بہت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نیل کے کنارے اگر کتا بھی مر جاتا ہے، پیاسا کتا مر جائے، یعنی اب دریا کے کنارے پر، دور بھی نہیں، کنارے کے پہنچ گیا لیکن وہاں وہ پی نہ سکا پانی، تو وہ مر گیا پیاسا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اور آج میں نے ایک اور آپ کا قول پڑھا، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بکری جنگل کے اندر اس کو خارش لگ گئی اور اس کو اس خارش کی دوا نہ مل سکی اور وہ اسی خارش میں اور اس بیماری میں مر گئے، تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن مجھے بھی اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ۔ اور آج ہمارا ملک الحمدللہ بہت ساری سہولیات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے کتنے علاقے ہیں جہاں ادویات، خوراک اور ادویات میسر نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق حاصل نہیں ہوتے، وہ پھر کیسے امن سکون کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ ان کے اندر یہی جذبات ہوتے ہیں کہ اب یہ جو خوشحال ہیں، اچھے کپڑے پہنے، لش پش صورت میں چل رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور ان گاڑیوں کو جو ہے خوشی نہیں ہوتی، ان کے دل میں یہ جذبات آتے ہیں کہ یہ ہمارے خون سے آئے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں غصے کے جذبات جنم لیتے ہیں، غصے کے جذبات۔ اور جب یہ انتقامی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہاں پھر امن سلامتی کے جو ہے وہ اس سے بکھرے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز ہے، بلکہ ایک اور میں عرض کروں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شام کی ایک خاتون نے جو حبشی نژاد تھی، اس نے لیٹر لکھا، اس نے کہا کہ میرا گھر جو ہے نا اس کی دیوار چھوٹی ہے، اونچائی کم ہے، تو یہاں چور آتے ہیں، میری مرغیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو میری دیوار اونچی کروا دیں۔
آپ نے اس وقت جو ہی آپ کو یہ لیٹر پہنچا نا، انہوں نے لیٹر وہاں شام کے گورنر کو لکھا، ایوب بن شاہبیل نامی گورنر تھے، انہیں لکھا، فرمایا کہ جو ہی میرا یہ لیٹر آپ کو پہنچے تو فلاں فلاں جو انہوں نے ایڈریس لکھا تھا خاتون نے، فرمایا کہ جو ہی میرا لیٹر پہنچے تو فوراً آپ نے خود سواری تیار کر کے وہاں گھر ڈھونڈنا ہے، گھر ڈھونڈ کر اس خاتون کی دیوار کو آپ نے اونچا کرنا ہے۔ اور جو ہی لیٹر ملا تو وقت کا گورنر خود وہاں پہنچا اور اس کی دیوار اونچی کر کے اس نے سانس لیا اور حاکم وقت کا جو آرڈر تھا اس کو پورا کیا۔ اگر اس سے عوام کو حقوق ملیں، سب کو حقوق ملے تو پھر امن و سلامتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے انتقام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، بد امنی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ بہت میں سمجھتا ہوں رکاوٹ ہے امن و سلامتی کے اندر، جو معاشرے کے اندر اضطراب پیدا کرنے والی چیز، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہاں باقی چیزوں میں مساوات نہیں، وہاں تعلیمی نظام میں بہت فرق ہے۔ یہاں دیکھیں، ایک ہمارا تعلیمی نظام ہے مدارس کا، اور یہ تو بالکل ایسا ہے جو قومی دھارے کے اندر اس کے شمار ہی کوئی نہیں۔ یعنی ایک مدارس سے پڑھا ہوا بندہ ہے تو اس کو کہیں بھی یہ نہیں پڑھا سمجھا جاتا یہ پڑھا لکھا بندہ ہے، حالانکہ سارا جو قرآن و حدیث اور اللہ کا پسندیدہ علم ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے چلے تو پھر گورنمنٹ ہمارے جو نظام تعلیم ہے اس کا بھی کوئی خاطر خواہ معاشرے کے اندر کوئی رسپیکٹ ایسے بندے کو نہیں ملتی، کیونکہ آگے چانسز نہیں ملتے نا کام کرنے کے۔ اور اس سے اوپر جو چھوٹے لیول کے پرائیویٹ سکول ہیں وہ تھوڑے سے اچھے، اس سے آگے اوپر چڑھتے گلی محلے کے اندر جو ہے وہ ایک گلی کے اندر 10 سکول ہیں، 10 سکولوں کا الگ نصاب ہے اور ان کی ذہنیت آپس میں نہیں ملتی۔ ایک گھر کے 4 بچے ہیں، 4 مختلف سکولوں میں پڑھتے ہیں تو ان کے آپس میں ذہن نہیں ملتے، ذہن نہ ملے، ہم آگے نہ ہو تو امن سکون کیسے آئے؟ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹاک شو میں تھا یا کسی مذاکرے میں تھا تو ایران کا میں نے نظام تعلیم سنا، وہ حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے اندر نظام تعلیم یہ ہے پورے ملک کے اندر ایک دن کے اندر، یعنی ایک تو پورے ملک کے اندر ایک سلیبس ہے اور سلیبس کے ساتھ ساتھ پھر ایک دن میں ایک چیپٹر، ایک لائن، ایک پیج جو پڑھا جائے گا۔ ایک بچہ یہاں اسلام آباد میں ایک ہی لیسن پورے اسکول میں ایک دن میں پڑھا جائے گا۔ اسلام آباد کے اندر ایک بچہ پڑھ رہا ہے تو اب وہ یہاں سے لاہور چلا جاتا ہے اپنے عزیز سے ملنے کے لیے، تو وہاں اس کا کوئی یہ جو ہے لاس نہیں ہوگا تعلیم، وہ وہیں بیٹھ کے وہی چیز پڑھ سکتا ہے۔ جتنے دن وہاں ہوگا وہ اسکول میں جائے گا، جو یہاں پڑھنا تھا وہ وہیں پڑھے گا۔ اب ایسے نظام ہو تو کم سے کم پوری قوم کی ذہنی ہمانگی تو ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کو اپنے برابر سمجھتا ہے، جبکہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ایک یہ چیز، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ بہت سے جو ہے عیوب ہیں، جو اخلاقی کمزوری ہے وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ مثلا اس کے اندر جو ہے دوسروں کا مذاق اڑانا، قرآن کریم اس کے اندر صراحت نے کہا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم، کوئی بندہ دوسرے بندے کا مذاق نہ اڑائے، ہر بندے کو عزت نفس، اسلام نے عزت نفس دی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے غیبت ہے اور نام بگاڑنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے دیگر جتنے جو عیب ہے نا، یہ سارے جو ان سب سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، سلامتی کو تباہ کرتے ہیں۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو۔ اگر اس فرمان مبارک کو سمجھ لیا جائے تو امن کے راستے میں موجود رکاوٹوں کو حل کیا جا سکتا ہے۔ گفتگو ابھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ناظرین، اپنے مہمانان گرامی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر ابھی وقت ہے ہدیہ نعت کا۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ جز اشک نہیں کچھ بھی اب قابل نظرانہ، جز اشک نہیں کچھ بھی اب قابل نظرانہ،
سرکار برم رکھنا 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 رسوا نہ ہو دیوانہ سرکار برم رکھنا رسوا نہ ہو دیوانہ اور جلوت میں بدل جائے میری شب تنہائی میری شب تنہائی تم چاہو تو بن جائے 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 جنت میرا ویرانہ سرکار برم رکھنا رسوا نہ ہو دیوانہ اور سرکار کے قدموں نے کعبے کو شرف بخشا کعبے کو شرف بخشا وہ آئے نہ تھے جب تک تو کعبہ تھا صنم خانہ وہ آئے نہ تھے جب تک تو کعبہ تھا صنم خانہ سرکار برم رکھنا رسوا نہ ہو دیوانہ اور جس شمع حقیقت کا ایک نام محمد ہے ایک نام محمد ہے اس شمع حقیقت کا خالد بھی ہے پروانہ اس شمع حقیقت کا خالد بھی ہے پروانہ سرکار برم رکھنا 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 رسوا نہ ہو دیوانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. فاروقی صاحب آپ سے ہمارا اگلا سوال ہے کہ صوفیہ کرام اپنے کردار سے اپنے رویے سے کس طرح سے امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں؟ صوفیہ کرام بزرگان دین یا علماء حق یہ مترادفات ہیں. ان کا جو کردار ہے جو ہم نے بزرگوں سے پڑھا دیکھا سنا اور خود بھی کوشش کی اس پہ عمل کرنے کی، اس میں ان کا کردار ایک طبیب کا کردار ہے. یعنی ایک طبیب کی طرح یہ ورک کرتے ہیں. ان کا کردار تھانے دار والا نہیں.
یہ کہتے ہیں کہ مرض سے نفرت کرو مریض سے نہیں، جرم سے نفرت کرو مجرم سے نہیں۔ تو آپ یہی دیکھیں، خیر یہ سلوگن تو ہمارے تھانوں کا بھی ہے، لیکن آپ پاک و ہند کی ہسٹری کا مطالعہ کریں، ہم کہتے ہیں اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، تو یہاں باضابطہ تاریخی اعتبار سے کسی نبی رسول کے آنے کی کوئی ایسے جو ہے اتھینٹک ہمارے پاس شواہد نہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ اس خطے میں ہیں۔ بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان، پہلے تو یہ ایک ہی تھا، اگر ان کے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کریں تو دنیا کی سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی یہاں پہ ہے، اور سب سے زیادہ دین سے محبت اور پیار بھی یہاں ہے۔ ایک دفعہ وہ شاہ سعود متحدہ جب ہندوستان تھا تو اس نے یہاں کا دورہ کیا، اور اس نے علماء کی جب گفتگو عربی میں سنی، ان کی تقاریر سنی، تو اس نے اپنے خطاب میں تاریخی جملہ کہا کہ القرآن نزل فی الحجاز طبع فی البیروت و فہم فی الہند۔ قرآن نازل تو حجاز مقدس میں ہوا، اور اس کی نشر و اشاعت یا طباعت کی ڈیوٹی جو ہے وہ بیروت مصر نے دی، لیکن اس کو سمجھنے کا حق یہ ہندوستان میں، انڈیا میں، اس علاقے میں ادا کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ سارا اولیاء کرام بزرگان، آپ تاریخ پڑھیں، جب حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے تو کتنی توپیں تھیں ان کے پاس، کتنے ان کے پاس لشکر تھے، کتنے کلاشن کو بردار تھے۔ ایک لوٹا مسلح اور قرآن پاک سمپل سا دریا راوی کے کنارے آ کے بیٹھے اور پورے علاقے کی کایا پلٹ دی۔ بالکل بابا فرید گنج شکر، ان کی سیرت کا اجودن میں کوئی ان کے پاس فوج نہیں، کوئی ان کے پاس ہرکارے نہیں، کوئی ان کے پاس وسائل ایسے نہیں ہیں، لیکن اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ایسا امن پھیلایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دیکھیں، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا گیا، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کیا کی؟ دیکھو آج بھی یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ سالانہ عرس پہ وہاں چلے جائیں، اجمیر شریف تو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم ہے، وہ ہندو اور سکھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں سے جو امن ملا ہے، جو محبت ملی ہے، جو چاشنی ملی جو ہے، پیغام ملا ہے۔ اب دیکھیں پھر ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہمارے پنجاب جو ہے، مشرقی پنجاب سے تعلق ہے سرہند شریف کا، امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اتنا زبردست مثبت انقلاب لائے، اور 1000 سال پہ محیط، جس کو حضرت اقبال نے بھی کہا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، وہ خاک جس میں لیٹا ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفع سے گرم سے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ پھر مناجات کی، لا ایک بار پھر وہی بادہ و جام ایسا کی کہ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی، 300 سال سے ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض و عام ایسا کی۔ تو آپ ایسا زبردست انقلاب لائے وداؤٹ شیڈنگ اے سنگل ڈراپ آف بلڈ، خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر ساری مغلیہ خاندان کی کایا پلٹ دی، ہندوستان کی کایا پلٹ دی، اور ایسا انقلاب، اللہ اکبر، شریعت اور طریقت کو ملا دیا، علماء کو آپس اور صوفیاء سے جوڑ دیا، اور جو اللہ رسول سے ٹوٹے ہوئے رشتے تھے، ان کو دوبارہ رسالہ تحلیلیہ، اسبات النبوہ، مکتوبات امام ربانی، مبدأ اور مواد، آپ کی یہ تو ایک گلیرنگ ایگزامپل ہے، پنجاب کی مثال ہے، وہ بھی انقلاب لائے۔ آج ہمارے علماء، آج ہمارے صوفیاء، وہ کہاں چلے گئے؟ ان کے پیروکار جو ہیں وہ تو کفر کے رٹے لگائے بغیر، لوگوں کے گریبان پکڑے بغیر، اور خود کش حملے کروائے بغیر اتنا بڑا انقلاب لائے کہ جہانگیر کو انقلاب آیا، شاہ جہان کی زندگی بدل گئی، اورنگزیب عالمگیر چھٹا خلیفہ راشد ان کی اس تحریک سے پیدا ہوا۔ تو صوفیاء کا جو انداز ہے وہ محبت کا ہے، وہ اخلاص کا ہے، سرکار کے دین کے ساتھ ایک حقیقی تابعداری کا ہے۔ جب ہمارے پیش نظر مال ہوتا ہے، ہم مرید اور ہم آنے والوں کے دل کی بجائے ان کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ مثبت نہیں ہوتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ صوفیانہ جو روایت ہے، اگر خدا کی قسم آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا،
آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی، کوکب گنچا سے شاخیں ہیں نکلنے والی، تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گدوں سے، کہتار اندر کہتار اب بھی۔ ناظرین، بجا طور پر صوفیہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کردار میں اخلاص اور اخلاق کو جمع کر کے خدا کی محبت اپنے آس پاس کے لوگوں میں بانٹی۔ اللہ ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع عطا کرے۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے مگر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ ہمارا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہوتا ہے۔ سر، ہمارا آخری سوال ہے، ہم اپنے نوجوانوں میں امن و سلامتی کا رویہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ 100 ہاتھ رساں تے سرے تے گانڈ، یعنی ہو ول بیل دا کیٹ۔ تو اس کے لیے میں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ایک آدھ ایگزامپل اور بزرگان دین سے دوں گا۔ جی جی سر۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان آیا اور اس نے بڑا نامناسب صاحب سے سوال کیا یا مطالبہ کیا، کہا کہ جناب میں اسلام میں رہتے ہوئے مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اب یہ سوال بڑا نامعقول تھا، اب صحابہ بھی ہیں، اب حضور علیہ السلام نے اس کو کس طرح امن اور سلامتی کی راہ پہ لگا، یہ پوائنٹ ہے قابل غور۔ آپ نے اس کی ماں بہن ایک نہیں کی، اس کا گریبان نہیں پکڑا اور یہ نہیں کہا اس کو پکڑ کے گھسیٹو جانے نہ پائے، یہ نبی کے ساتھ ایسا مذاق کرتا ہے یا ایسا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ نے خاموشی سے سوال سنا، فرمایا ٹھیک ہے بیٹا بیٹھ جاؤ، ابھی سنتے ہیں آپ کی بات۔ اس کو بٹھایا، اس کو پانی پلایا، یقیناً کچھ باطنی نگاہ توجہ بھی فرمائی ہوگی۔ پھر آپ نے کہا اچھا بیٹا آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ اس نے کہا جناب میں اسلام کے اندر رہتے ہوئے مجھے زنا کی اجازت دے دیں، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو میرا بیٹا تم کیا یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ فرمایا ممکن ہے تم جس عورت سے زنا کرنا چاہتے ہو وہ کسی کی ماں ہو، اچھا تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں جی یہ تو میرے لیے ناقابل برداشت۔ تو یقیناً جس سے بھی زنا کرنا چاہتے ہو وہ کسی کی بیٹی بھی تو ہوگی۔ اچھا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھپھی کے ساتھ، تمہاری چچی کے ساتھ، تمہاری دادی کے ساتھ، حرمت کے رشتے گنواتے گئے اور وہ نہ کرتا گیا، اور ساتھ اس کا جو بیرو میٹر ہے وہ نیچے آتے آتے اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، میں نے غلط مطالبہ کیا ہے، میں ان سارے صحابہ کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی زناکاری نہیں کروں گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنا کبھی جرم ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن میں ساری باتیں آپ کی میں نے سنی ہوئی ہیں، میں نہیں کوئی بھی مان سکتا، کوئی ایک بات مجھ سے منوا لے تو ٹھیک ہے پھر میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے تم یہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو وہ مسلمان ہو گیا اور یہ وعدہ کر لیا، باقی وہ خوش تھا چلو چوری کی اجازت ہے، جوے کی فلاں ڈمکان۔ دیکھیے جب وہ گھر گیا، جب گناہ کا احساس پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، فوراً فکر دامن گیر ہوئی، سرکار کے پاس جاؤں گا تو آپ پوچھیں گے تو نے چوری تو نہیں کی، کوئی زناکاری تو نہیں کی، شراب تو نہیں پی، جوا تو نہیں کھیلا، تو میں نے تو وعدہ کیا سچ بولنا ہے۔ تو وہ سوچ سوچ کے واپس آیا، سرکار کی خدمت میں کہا حضور مجھے معاف کر دیں، آپ نے جھوٹ کیا چھڑایا، سارے گناہ چھوٹ گئے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، یعنی اولیاء کا بھی وہی فارمیٹ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس نے کہا حضور میں مرید تو ہونا چاہتا ہوں لیکن معذرت کے ساتھ نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، نماز نہیں میں پڑھ سکتا۔ چلو
ٹھیک ہے تو نماز نہیں پڑھی جاتی تو میری خاطر تم وضو تو کر سکتے ہو. وہ کہا ہاں حضور وضو ہو سکتا ہے, بس جب نماز کا وقت ہو تو وضو تو کر لیا کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور مجھے بیعت کریں, اللہ اللہ سکھائیں. تو وعدہ کر کے چلا گیا. فجر کی اذانیں ہو رہی تھی, فکر دامن گیر ہوئی. حضرت صاحب سے وعدہ کیا وضو کرنے کا, نماز کی تو چھٹی مل گئی. اچھا یقیناً آپ نے دعا بھی پیچھے کی ہوگی, مولا تجھے یہاں تک لے آیا ہوں, اس کو آگے تو وہ وضو کر کے دوبارہ بستر میں گھسنے لگا. خیال آیا کہ 2-3 رکعتیں پڑھ لو فٹافٹ. تو کتنا دیر لگی, فجر پڑھ لی. زور کا وقت آیا, پھر فکر مسجد ڈھونڈ, کوئی وضو کرو, کر کے نکلنے لگا. سب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, کہا یار 5-10 منٹ کی بات ہے, زور بھی پڑھ لی. پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء. ہفتے بعد سرکار کے پاس آیا, عرض کہ حضور آپ نے وضو کا کیا وعدہ لیا, میں تو 5 وقت کا نمازی ہو گیا. نوجوانوں کے حوالے سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ان کو دھونس سے, داندلی سے, گن پوائنٹ پہ ہم نماز نہیں پڑھا سکتے, ان سے جھوٹ نہیں چھڑا سکتے. ہمیں حکمت اور دانائی کے ساتھ جس طرح بزرگان دین نے, جس طرح سرکار دو جہاں نے, جس طرح صحابہ اکرام نے ہمارے سامنے نمونہ رکھا ہے, ہمیں اس کو اپنانا پڑے گا. پہلے اپنی صلاح کریں, انشاءاللہ پھر نوجوان بھی. بے شک ناظرین, جو اپنے بچوں سے کروانا ہے وہ کر کے دکھا دیں. ہم اپنے دوسرے معزز مہمان کی طرف بڑھتے ہیں. جلالی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ استاد ہیں, آپ اس بات میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں؟ جی ماشاءاللہ بڑا پیارا جواب دے دیا فاروقی صاحب نے. میں حدیث پاک کے حوالے سے عرض کروں گا, جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ پیارے انداز سے بچوں کی اصلاح کی جائے, تو اس میں یہ سرکار کے فرمان ہمیں جہاں بچوں کی اصلاح اور امن اور سلامتی کا پیغام دینے کا انداز بتاتی ہے, وہاں اوورآل معاشرے میں. تو حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم اس کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب میرا خیال ہے بچے سے لے کر بوڑھے تک ان سے پوچھا جائے نا کہ یہ چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں, میں نہیں پسند کرتا. اپنے لیے نہیں کرتے پھر دوسرے کے لیے کون پسند کرتے. اب بچے سے کہا جائے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے کوئی مطالبہ کریں کہ مجھے مارکیٹ سے کوئی چیز لا دیں, تو فوراً آپ کی بات جو ہے قبول کی جائے, تو یقیناً وہ کہے گا میں جب مطالبہ کروں ابھی پیزا لانا ہے, ابھی شاورما لانا ہے, ابھی بیگ لینا, ابھی فلاں چیز لیں, فوراً جو ہے وہ میرا مطالبہ ایکسیپٹ ہو. تو آگے پھر کہا جا سکتا آپ کی یہ خواہش ہے تو ہم آپ کے والدین ہیں, ہماری بھی تو یہ خواہش ہے نا کہ آپ ہماری بات مانیں. ہمیں آپ کی خدمت کی ضرورت ہے, آپ کی جو ہے محبت کی ضرورت ہے, ہم آپ کی ضروریات پوری کریں, آپ ہماری کریں. اور اسی طرح حضور کا ایک طریقہ بہت پیارا. حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا, دیہاتی تھا, کہنے لگا اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا اس سے مجھے دیں. اور بڑا عجیب انداز سے انہیں آ کر کہا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اس سے مجھے دیں, اور یہ کوئی آپ کے ماں باپ کا یا آپ کے وراثتی نہیں, اللہ کا دیا ہوا ہے. حضور گھر تشریف لے گئے, کچھ سامان لایا تو پیش کیا, دے دیا. دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے, کچھ آپ کا مطلب ہے کہ آپ پہ کوئی احسان کیا ہے. انہوں نے کہا کوئی احسان نہیں, اللہ کا دیا وہ مال تھا تو دے دیا. تو صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے غصے میں آ گئے, پکڑ کر اسے مارنا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو. آپ پھر دوبارہ گھر تشریف لے گئے, دوبارہ پھر کچھ سامان لایا, پھر دیا. آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تجھ پہ کوئی احسان کیا؟ پھر وہ کہنے لگا کوئی احسان نہیں, اللہ کے دیا مال دیا ہے تو آپ نے اپنے پاس سے تھوڑی دیا. سرکار تیسری بار پھر تشریف لے گئے. اب 2 دفعہ تشریف لے گئے یا 3 دفعہ مجھے کنفرم نہیں. پھر جب 1 دفعہ 2 دفعہ اس طرح آپ نے جو ہے خیرات اور آپ نے کرم بڑھایا, پھر بالآخر وہ مان گئے کہ ہاں آپ نے کرم کیا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ اب پہلی دفعہ میں چھوڑ دیتا, آپ اس کو پکڑ لیتے, اس کو مارتے گھسیٹتے اور یہ مر جاتا, سیدھا جہنم میں جاتا. فرمایا میری اور آپ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندے کا وہ اونٹ جو ہے اس سے بھاگ جائے نا, تو اب محلے کے لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں, کوئی ادھر دوڑتا ہے, کوئی ادھر دوڑتا ہے, کوئی آگے کوئی پیچھے, وہ اور ڈر کے بھاگتا ہے. اب ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. اس وجہ سے اب پیار سے ان سے جو ہے نا وہ کچھ کروانا ہے ہم نے. ناظرین, ہم اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں جسے اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین کہتا ہے. آپ تو وہ ہیں کہ اپنی فوج کے ساتھ راستہ صرف اس لیے بدل لیتے ہیں کہ ایک بلی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے, اور جو نبی جانور کے بچوں کا حقوق کا اس قدر خیال رکھتا ہو وہ ہمیں وحشت و بربریت کا سبق کیسے دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اسلام, امن اور سلامتی کا پیامبر بنائے. آپ ہمارے مہمانان گرامی سے
اپنے سوالات کے ذریعے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں آپ آج کے منتخب شدہ کلام سے محظوظ ہوں اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ مالک الملک مالک الملک لا شریک لہ مالک الملک لا شریک لہ مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو شمس تبریز گر خدا طلبی خوشبو خاں لا الہ الا ہو خوشبو لا الہ الا ہو یا رب تیرے ہی نام سے تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ واللہ اللہ 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 اللہ
یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر یا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر مگر تو ہے تو اللہ تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہے تو اللہ 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 جب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو ہاں مالک کل ہے تو اس میں کیا گفتگو مالک کل ہے تو اس میں کیا گفتگو سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو سارے عالم کو ہے تیری تیری جلوہ گری ہے آیا 400 تیری جلوہ گری آیا 400 ابھی تو ہے بھی تو تبھی تو ہے بھی تو ابھی تو ہے بھی او تو تبھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 او تبھی تو ہے بھی تو تبھی تو ہے بھی ہوگا بھی تو ہی تو ہاں پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ پہنچے مہراج میں عرش تک جب مصطفیٰ نہ معبود و بندے میں پردہ رہا جب نہ معبود بندے میں پردہ تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا سب بنا کے کھلونے سب بنا کے کھلونے سب بنا کے کھلونے بنا کے کھلونے آپ